مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما واسمع سیدنا الکریم علی طول سنا وحی وکلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي جعل حكيمه متحدا باسمك ونعتك صورة هيكله الجسماني على صورة الموضج الأشياء من رحمة بحر حقيقتي خلق الله سيدنا آدم على صورته وفجرت عنصر موضوع مادة محموله من أنية أنا الله بل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده وآله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه وبارك وسلم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم اور اقبال کہتے ہیں غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو اور جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے نشی تو لذت خواب گراں بدل ڈالو اور امام اہل سنت کی زبانی سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وسوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں
اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اللہ کریم کا بے پناہ شکر، اس کا کروڑوں احسان کہ اس نے اپنے حبیب لبیب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار بہربار میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمیں یکجا ہونے کی سعادتیں بخشیں۔ حضرات محترم، مسلسل 11 روز سے آپ محفل میلاد سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تاریخ اسلام، سیرت مصطفیٰ، صحابہ، اولیاء، بے شمار باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، جن باتوں سے ایمان کو، ایقان کو تقویت ملتی ہے، دل کو نور ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنا، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ قرآن کا عنوان ذات مصطفیٰ حضور ہے، قرآن کا عنوان ٹاپک حضور ہے، یا حضور سے متعلق حضور جن باتوں کے بارے میں ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ نمی دانم کئی منزل بود شب جائے کے من بودم، امیر خسرو نے لکھا ہے، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم۔ حضور جان کائنات ہے، روح کائنات ہے، اصل کائنات ہے، ابتدائی کائنات ہے، ساری بہاریں حضور سے وابستہ ہیں، ساری رحمتیں حضور کے کرم سے ہیں، حضور ہیں تو سب ہیں، حضور نہیں تو کچھ نہیں۔ حضور کی سرکار کی نسبت غلامی نے ہمیں سنوارا ہے، ہمیں سنبھال رکھا ہے، اور حضور کی نسبت غلامی ہی ہمارا فخر ہے، ہمارا اعزاز ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ حضور کی نسبت غلامی ہی سے ہمارے گھر میں برکتیں ہیں، حضور کی نسبت غلامی ہی سے ہماری زندگی کسی مول کی ہے، اس کے بھاؤ بلند ہے، اس کے پاؤ بلند ہے۔ اگر حضور کی نسبت غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں نہ ہو تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی وقت نہیں۔ اسی لیے یہ بار بار دعا کرنی چاہیے، عمل کی میری اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، یا رسول اللہ۔ نمازیں اللہ کی توفیق سے پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کو یہ دعویٰ نہیں، کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ میرے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہے ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، امید بھی لگی رہتی ہے اور ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ کی بارگاہ سے یہ نیکیاں رد کر دی جائے، یہ اس کا عدل ہوگا، اور قبول کر لے تو اس کا فضل ہوگا، قبول کر لے تو اس کا فضل ہوگا۔ تو ایسے عالم میں، ایسے حالات میں ایک مسلمان کا تکیہ کس پر ہونا چاہیے؟ تو شاعر کہتے ہیں، عمل کی میرے اساس کیا ہے،
बजुज़ निदामत के पास क्या है या रसूल अल्लाह, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत या हबीब अल्लाह, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, मेरा तो एक आसरा यही है। और आला हज़रत तो कह गए उन्हें जाना न रखा गैर से काम। आला हज़रत फरमाते मुझे दुनिया में किसी से कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कोई मकसद ही नहीं किसी से। मेरी ज़िंदगी का महवर, मेरी आरज़ू, मेरा हरफ़े आरज़ू, मेरी तमन्ना, मेरी जुस्तजू, मेरा महबूब, मेरा माशूक, कहते उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो कुछ बातें इंशाअल्लाह आज की इस महफिल में मैं खुसूसन 12 रोज़ा मजलिसों की इंतज़ामिया कमेटी, पंजतनी पाक कमेटी, सबली कमेटी, इसके अलावा मोहल्ले की और कई कमेटियां और फ़र्दन कई अफराद अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। मेरे मेज़बान हाजी यूनुस और उनके तमाम रफ़ाए कार, आप तमामी हज़रात और स्टेज पर जो सादात उलमा वक्तन फ़वक्तन अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाते रहे सुनने के लिए, हुजूर की महफिल में बैठने के लिए, मैं सबों का मशकूर हूँ, ममनून हूँ। और जज़ा तो हुजूर ही देंगे, बदला तो हुजूर ही देंगे और हुजूर ही से लेंगे इंशाअल्लाह। हम खाक नशीं इंसान हैं गवाह। हज करने वालों ने खाक नशीन हाजियों को देखा होगा कि मुज़दलिफ़ा में वो कैसे और किस तरह से अरबोंपति करोड़ोंपति। मैं इस मरतबा गया था हुजूर की ज़ियारत के लिए, सआदत मिली। तो मैंने हज के अरकान को बहुत बारीकी से गौर से देखा, उस पर बहुत तदब्बुर किया कि आखिर क्या असरार हैं, क्या राज हैं इनमें। कई हाजियों को दौड़ा रहा है, कई हाजियों से पत्थर मरवा रहा है, कई जमजम पिलवा रहा है, कई मिना में शब्बाशी हो रही है, कई नमाजों को जमा किया जा रहा है, कई मुज़दलिफ़ा में कंकरियां चुनवा रहा है। और आप यकीन करें अरबों खरबों पति जिन्होंने हज किया उन्होंने देखा होगा बाबा, मैं तो हैरत ज़दा था। अरबों खरबों पति ऐसी जगह सो रहे थे और ऐसी जगह बैठ रहे थे वहाँ पर। तो अल्लाह एक साहिब ईमान को ये समझाना चाह रहा है हज के मौके पर कि तू खाक नशीं है, तेरी अस्ल मिट्टी है, तेरी अस्ल मिट्टी है। तो हाजियों को मैंने बहुत गौर से देखा, अहले सरवत के गुरूरों को खाक में मिलते हुए देखा है, अहले सरवत के गुरूरों को। और उन्होंने जो आदमी समाज में कभी ऐसे होते हैं कुछ जो गरीबों के घर जाना पसंद नहीं करते हैं, अल्लाह हिदायत दे, उनको ऐसी जगह बैठते हुए देखा है कि सामने हमाम है, बाथरूम है और वहीं बाहर जो सोया हुआ है। अपने ज़माने का अरबपति है, अपने ज़माने का खरबपति है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह ने जो है ये हज के असरार हैं। उमरा पर तो मेरी किताब लिखी हुई 200 सफ़ात की। हज के लिए मैं रुका था कि इंशाअल्लाह एक सफ़र हज होगा तो मैं किताब, तो वो किताब भी मैंने मदीना मुनव्वरा में तरतीब दी है, जल्दी किताब आएगी। तो बहरकैफ हमारी अस्ल जो है, हमारी कोई हकीकत नहीं बाबा, सिवाय इसके कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, सिवाय इसके कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं। ये महफिल मिलाद पूरी दुनिया में ये है क्या असल में? ये आज सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है उनके पास, दीन पढ़ते नहीं है, बिला वजह हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, क्या इन्होंने मिलाद बनाई, ये मिलाद कहाँ लिखा है,
اب جو غیر شرعی طریقے ہیں ان پر تو ان سے تو ہمارا کوئی اتفاق نہیں، اسلام کا کوئی اتفاق نہیں، بالکل بالکل لیکن یہ جو پوری دنیا میں درود پاک کی محفلیں، واعظ و نصیحت کی محفلیں، جس میں حضور کی ولادت کے قبل ولادت کبھی نورانیت کا بیان ہو رہا ہے، کبھی حضور کی بشریت پر، کبھی حضور کی روحانی زندگی روحانیت پر، کبھی حضور کی کردار، حضور کے اخلاق، بس موضوع سخن رسول اللہ ہے۔ پوری دنیا میں جو محفل میلاد ہوتی ہے، پھر نعت و منقبت، اور آپ کے شہر محبت میں ترکی باپو کے اس علاقے میں مسجدوں میں ماشاءاللہ جا بجا صبح صادق سے پہلے صلاۃ و سلام کے نغمے، درود و سلام کی بہاریں، حضور کی تعریف، صرف حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تو مسجدوں کی بات ہوئی۔ خواتین اسلام اپنے گھروں میں حضور پر درود سلام نعت، یہ سب بہاریں، کوئی صدقہ کہہ رہا ہے حضور کے لیے، اظہار ثواب کے لیے کہ حضور کی خوشی ہوگی۔ یہ ہے کیا؟ یہ سارے مظاہر کس چیز کے ہیں؟ اور کبھی جلوس ہے، کبھی جلوس ہے، جس جلوس میں اہل محبت، علماء، محدثین، مفسرین، عرفاء، فقہاء، جانے کیسی کیسی ہستیاں، جب شرعی جلوس نکلتا ہے تو اس جلوس میں تعداد صرف انسانوں کی نہیں رہتی ہے، تعداد صرف مومن جنات کی نہیں رہتی ہے، مومن جنات بھی شرکت کرتے ہیں، بلکہ اس جلوس میں پھر اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، پھر اہل اللہ کی روحیں بھی آتی ہیں، اور حضور کبھی کرم کر دے، حضور کبھی اگر کرم کر دے تو اللہ اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغا یا رسول اللہ۔ یہ بعید نہیں کہ تاجدار کائنات اپنی امت پر رحم کرے، کرم کرے، اور خود جو ہے اس جلسے اور اس محفل کی کہتے ہیں کہ اسے معراج عطا کرنے کے لیے حضور سراپا خود جو ہیں تشریف لائے، یہ حضور سے بعید نہیں ہے۔ یہ سب بہاریں، یہ آخر ہے کیا؟ آپ نے کبھی ان مظاہر پر غور کیا ہے کہ امت مسلمہ ان مظاہر میں کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ یکبارگی تو ہوا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اہتمامات جو پوری دنیا میں ہیں کہ دیوانے کیسے کیسے حضور کی بارگاہ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، آپ بھی جانتے مانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر شرعی طریقے سے بعض چیزوں کا اہتمام کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن ان کی نیت کہیں نہ کہیں اچھی ہوتی ہے، ان کی نیت کہیں نہ کہیں، ان کا طریقہ کار ہو سکتا ہے غلط ہو، بلکہ ہوتا ہے کبھی، لیکن ان کی نیت بس حضور کے لیے خوشی منانا ہے، اظہار مسرت کرنا ہے۔ تو یہ سارے مظاہر، ایک طبقہ ایسا کہ جم کر مخالفت کرتا ہے، ان کے لیے دعائے ہدایت ہے۔ دلائل دینے والوں نے جم کے دیے ہیں، الحمدللہ میں بھی ان موضوعات پر دلائل دینے کی سخت رکھتا ہوں اور دیتا ہوں، قرآن و حدیث سے بھی، اقوال صحابہ سے بھی، لیکن ایک آج میں عام انداز میں آج میں نیچے اتر کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں میں، آخر یہ جو مظاہر تشکر جو ہیں یہ ہے کیا؟ یہ مظاہر کس چیز کے ہیں؟ تو دو جملوں میں پوری دنیا میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میلاد کی مختلف انداز میں جو محفلیں ہوتی ہیں، حضور کی بوئے مبارک کی زیارت آپ کے شہر محبت ہے، پھر مسجدوں میں جانور حضور کی خوشی کے لیے ذبح کیے جا رہے ہیں، اور ننگر غوث ہے، ننگر بڑے پیر ہے، اہل محبت بھی آ رہے ہیں، اہل سربت بھی آ رہے ہیں، یہ سارے خوشی کی اور فرحت کے جو مظاہر ہیں، ان کی بنیاد مظاہر تشکر ہے، یہ شکرانے کے طریقے ہیں، یہ کس کے طریقے ہیں؟ شکر ادا کرنے کے طریقے ہیں۔ تو آج گفتگو ہوگی شکر پر، سبحان اللہ، کہ شکر کہتے کسے ہیں اور شکر ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان جو نبی کی میلاد کو بھول نہ پایا ہے اور کبھی بھولے گا بھی نہیں، اور ہم تو بریلوی بابا بھولنے بھی نہیں دیں گے، حضور کے غلاموں کو کبھی میلاد
آج دیکھیں کہ مسلمان اپنا شاندار ماضی کھو چکا ہے. ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ تاریخ کے پنوں میں دور دور تک، اب صدیوں تک جائیں پیچھے، ہمارا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی تاریخ ساز تاریخ ہماری نہیں ہے. اس وقت امت مسلمہ ابتر حالات سے گزر رہی ہے. بغداد کی سرزمین ہو، خون رشتہ ہوا نظر آتا ہے. فلسطین کی سرزمین پر خون رشتہ ہوا نظر آتا ہے. آج اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنائے. اور حضور کے میلاد کے طفیل سننے میں آیا ہے کہ، پڑھنے میں آیا ہے کہ بعض علاقوں میں بارش نے بھی اپنا قہر دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان علاقوں پر اپنا رحم فرمائے حضور کے میلاد کے طفیل. دعا تو سب کے لیے ہے، دعا سب کے لیے دعائے، ہدایت بھی اللہ سبوں کو ہدایت عطا فرمائے. مسلمان اپنا شاندار ماضی تو کھو چکا ہے، بھول چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اپنا گھر میں کسی کی میت ہو گئی، ابھی ماضی قریب میں پڑوس میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، خاتون کا انتقال ہو گیا، شہر خموشہ چلی گئی. کل ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے. ہمیں اور آپ کو دوام نہیں ہے، دنیا پائیدار نہیں ہے. سونا سونا آدمی کل کی، آنے والے کل کی، آنے والے سال کی پوری پلاننگ کر لیتا ہے، لیکن موت قبر کی مٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ لیے چلتا ہے. قبر کی مٹی کو اپنے ساتھ، اپنے ناف میں مٹی کا اثر آپ کو ہمیشہ ملے گا. حضور فرماتے ہیں یہ قبر کی جو مٹی ہے، یہ موت اس کا ہمیشہ پیچھا کرتی ہے. کب آ کے اچک لے جائے کوئی بھروسہ نہیں. سامان 100 برس کا، کل کی خبر نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حالات ہیں. مسلمان سب بھول چکا ہے، لیکن الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلامی اتنی مضبوط ہے کہ چاہے کیسا ہی مسلمان ہو، بے نمازی بھی اگر ہے اللہ اسے نمازی بنائے، لیکن حضور سے اس کو محبت ہے، حضور سے اس کو محبت ہے. کہیں نہ کہیں اس کے دل میں حضور کی نسبت غلامی کے چراغ جو ہیں جل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنا شاندار ماضی بھول چکا ہے. گھر میں میتیں ہو جاتی ہے، بیٹا اپنے والدین کی میتوں کو کبھی اٹھا لیتا ہے. بڑھاپے میں والدین کبھی اپنے جوان بچوں کی میتوں کو اٹھاتے ہیں. کبھی پراپرٹی ختم ہو جاتی ہے، کبھی نہ جانے کیسے کیسے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. مسلمان سب بھول چکا ہے، بھول جاتا ہے، بھولنے کی عادت ہو گئی ہے. بڑا حادثہ ہو گیا، بڑے حادثات سے اسلام کو، مسلمانوں کو گزارا گیا، آج کل میں بھول گئے. لیکن مسلمان الحمدللہ نہیں بھولا ہے، اور نہیں بھولے گا تو وہ نبی کی میلاد کو نہیں بھولا ہے، اور کبھی نہیں بھولے گا. اور جب تک ہندوستان کی سرزمین پر سرکار غریب نواز کا پرچم روحانی لہراتا رہے گا، امام احمد رضا کا مسلک رہے گا، انشاءاللہ ہندوستان کا غیور مسلمان اپنے نبی کی میلاد کو نہ کبھی بھولے گا اور نہ ان کو بھلایا دیا جائے گا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیری یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ جو محفلیں ہیں، یہ محفلیں منعقد کرنے والے منتظمین ہیں، آپ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ حقیقت میں ہمارے اور آپ کے محسن ہیں. ہمارے اور آپ کے، چاہے وہ محفلیں مسجدوں میں ہو رہی ہو، یا دوسرے محلے میں ہو رہی ہو، یا گھروں میں ہو رہی ہو، دینی مجالس جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے، وہاں رحمت الہی کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ایسی محفلوں کو منعقد کرنے والے ہمارے محسن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سبب بنتے ہیں. وہ کیا بنتے ہیں؟ سبب بنتے ہیں. کس چیز کا؟ اب سنیں آپ. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے، حضور مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، جب کبھی جنت کے باغیچوں میں سے، جنت کے باغوں میں تمہارا گزر ہو جائے تو کچھ اپنے لیے وہاں سے چن لیا کرو، پھول پھل میوے چن لیا کرو. تو صحابہ حیران ہو گئے. بالکل حضور کی طرف جو ہے توجہ سے، حضور کی تربیت ایسی ہوتی تھی، کہتے جب جنت کے باغوں میں سے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو دنیا میں ہیں، جنت تو آخرت میں ملے گی انشاءاللہ حضور کے کرم سے.
تو یہ جنت کے باغ کون سے ہیں اور یہ کہاں ہے کہ ہم اس سے میوے پھل فروٹ چنیں؟ کون سے باغ ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصول دے رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے محبوب رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول اس کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، ذکر الہی کی جتنی مجالس ہے، ذکر الہی کی جتنی محفلیں ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دے رہے ہیں، اس لیے میرے صحابہ ایسے باغوں میں، ایسی محفلوں میں، جہاں کہیں تمہیں ایسی محفلیں ملے ان میں شرکت کیا کرو اور اپنے لیے کچھ چن لیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مطلب یہ بنا کہ اگر محلے کے چوراہوں پر اگر یہ محفلیں سجائی جائیں تو اب وہ محلے کا چوراہا اور راستہ کوئی معمولی جگہ نہیں بلکہ وہ جنت کا باغ بن جایا کرتا ہے۔ اگر گھروں میں محفلیں ہیں تو وہ عام گھر نہیں رہتا، وہ جنت کا باغ بن جایا کرتا ہے۔ اگر مساجد میں الحمدللہ راجکوٹ کی ساری مساجد میں صبح شادی کے وقت صبح چراغا کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے، تو یہ جنت کے، اور یہاں تو ڈبل جنت ہو گئی بابا، تو اللہ کا گھر۔ یہی محفلیں اگر جب مسجدوں میں ہوتی ہے، اور جانتے ہیں رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرب قیامت کا دور بالکل قریب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمین کو لپیٹنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو دنیا میں بھیجے گا کہ فرشتوں جاؤ، میں نے زمین کو لپیٹنے کا ارادہ کر لیا ہے، مجھے زمین کو ختم کرنا ہے، جاؤ روئے زمین پر پوری زمین کو ختم کر دو، اس کو نیست و نابود کر دو، اس کا نام و نشان مٹا دو۔ جس زمین پر بعض جو ہے متکبر اکڑ کر چلا کرتے تھے انہیں اس کا احساس ہو جائے، اخیر میں اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ اور زمین کو لپیٹ کر لاؤ، لیکن سنو، زمین پر جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو لے کر آؤ اور انہیں داخلے جنت کر دو، داخلے جنت کر دو بابا۔ یہ تو ڈبل جنت ہو گئی بابا، ایک تو ڈبل باغ ہو گیا نا۔ کل ایک مسجد ابراہیم کی افتتاح کے لیے یہاں سے گئے تھے، کچھ افراد بھی تھے، تو یہ محفلیں، میلاد کی محفلیں مسجدوں میں ہو، باہر ہو، گھروں میں ہو، جہاں کہیں آدمی خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الہی اور ذکر رسول کی یہ محفلیں جنت کے باغ ہیں، کچھ چن لیا کرو اپنے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے میں نے کہا کہ محفل میلاد کی محافل منعقد کرنے والے ہمارے محسن ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر نبی کے نام، میلاد کے نام کی کوئی محفل سجا رہا ہے وہ ہمارا محسن ہے کہ ایسے باغی کو باغوں میں ہمیں جانے کی سعادت مل رہی ہے، اس کا سبب بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ فیضان اہل بیت پاک، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، پائندہ باد۔ مسلک کا نعرہ بہت جم کے لگایا گیا۔ زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ تو یہ ہمارے محسن ہے، مسجدوں کی تعمیر کرنے والے ہمارے محسن ہے۔ گھروں میں اگر مائیں اور بہنیں اگر میلاد کی محفل سجا رہی ہے، گھر والوں کے لیے وہ احسان ہے۔ اگر راستوں اور چوراہوں پر نبی کا میلاد سجایا جا رہا ہے، جنت کے باغوں کو سجایا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میلاد مصطفیٰ کو ذرا اس انداز میں آج آپ سماعت فرمائیں کہ یہ جتنی میلاد کی پوری دنیا میں مختلف انداز میں محفلیں سجائی جاتی ہے، یہ مظاہر تشکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ مظاہر تشکر ہے، شکرانہ ہے یہ سب۔ اب شکر کہتے کسے بابا؟ قرآن مجید میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے
قرآن کو کبھی کنزُل ایمان کے ساتھ جو ہے پڑھو، بہت خوشی ملے گی بابا. اور ترجمہ تو ایک ہی ہے، ترجمہ تو کنزُل ایمان، کنزُل ایمان، ایمان کا خزانہ ہے. واقعی اعلیٰ حضرت نے خزانہ عطا فرمایا ہے. اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذکروا آلاء اللہ. یہ میلاد کی محفلیں پوری دنیا میں یہ ہے کیا؟ ارے وہابیوں دو مجھے چھوڑو، ان سے کچھ لینا دینا نہیں بابا، وہ ڈسنا چھوڑیں گے نہیں، اور ہم کچلنا چھوڑیں گے نہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، سبحان اللہ. ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اور اعلیٰ حضرت نے صرف اپنے لیے نہیں، اپنے غلاموں کے لیے بھی یہ پیغام دیا ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. سبحان اللہ. یہ مظاہر تشکر قرآن کہتا ہے اذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، ذکر کرو. آج شکر اور صبر اور ذکر، اس تناظر میں میلاد کو آپ سمجھیں. محسن کائنات کے میلاد کو اس تناظر میں سمجھیا. جس نے اس تناظر میں میلاد کی حقیقت کو جان لیا، یقین جانے اس کے پیروں میں کبھی تزلزل نہیں آئے گا. وہ وہابیہ اور دیابنا کے جو ہے فریب کاریوں میں، دسیسہ کاریوں میں کبھی نہیں پھنسے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہدایت قرآن سے ملتی ہے، اور ہدایت قرآن سے ملتی. ہم قرآن سے پوچھیں گے. یہ پوری دنیا میں جو میلاد کی محفلیں، ان کی بنیاد یہ مظاہر تشکر ہے، یہ شکرانہ ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، چرچا کرو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں فلاح مل جائے. لعلکم تفلحون. اب یہ فلاح کیا ہے؟ نعمت اللہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ اس آیت کریمہ میں چند چیزیں قابل غور ہیں. ایک ذکر، چرچا کرو، ذکر کرو. تو ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ ایک. دوسرا، اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو، میری نعمتوں کو یاد کیا کرو. نعمتوں کو ذکر کرنے کا، یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب قرآن نے یہ کہہ دیا تو ذکر کا طریقہ بھی ہمیں قرآن ہی بتائے گا. ہمیں کسی دیوبند کی دہلیز پر جانے کی ضرورت نہیں، قرآن ہی ہمیں بتائے گا کہ ذکر کا، فکر کا طریقہ کیا ہے. لعلکم تفلحون، فائدہ کیا ملے گا اس سے؟ برکت کیا ملے گی؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تفلحون، تم اس سے فلاح پاؤ. تو یہ فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح کسے کہتے ہیں؟ دن میں 5 مرتبہ ایک مسلمان اس فلاح کی آواز کو سنتا ہے. لعلکم تفلحون یہ فعل مضارع ہے، یہ ورب ہے نا. تو یہ اس کا مادہ فلاحن ہے. فلاح کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں انداز دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، ذکر کیا کرو، نعمتوں کا ذکر کیا کرو. بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے فلاح ملے گی. اب فلاح کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں تفسیر کی جتنی بڑی کتابیں ہیں، بھلائیاں بعض دنیا کی ہوتی ہے، بھلائیاں بعض صرف آخرت کی ہوتی ہے، لیکن بعض بھلائیاں ایسی ہے جن کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کو فلاح کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. دنیا اور آخرت کی بھلائی کو فلاح کہتے ہیں. تو قرآن کی آیت کا مفہوم یہ بنا کہ اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کیا کرو، اس کا چرچا کیا کرو. فائدہ کیا ملے گا؟
صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس فلاح کو ہم دن میں 5 مرتبہ الحمدللہ پوری دنیا میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ وہ آواز کون سی آواز ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ نماز میں ہے کیا؟ اگلے جملے میں اس کی ترجمانی ہوتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ۔ نماز فلاح ہے، نماز کیا ہے؟ فلاح ہے، یعنی دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت، دنیا میں بھی برکت، آخرت میں بھی شفاعت، دنیا میں اللہ کی رضا، آخرت میں اللہ کی رضا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں قرآن میں 3 چیزیں، اور مسجدوں کا حال اللہ توفیق دے۔ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ حضور فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اپنے غلاموں سے حضور نے، اپنے امتیوں سے ہی، کہ میری آنکھوں کو تم ٹھنڈک پہنچایا کرو۔ پریشان ہونا تو جاؤ کبھی مسجد میں، جاؤ بابا، اللہ کے در سے وابستہ ہو جاؤ، دیکھو کتنا سکون ملے گا، قرار ملے گا، اور وہاں سے اس در سے جو بھلائی ملے گی، جو راستے کھلیں گے انشاءاللہ، آپ یقین کریں کہ سجدوں میں وہ برکت ہے، نمازوں میں وہ برکت ہے کہ اللہ کہیں آپ کو جھکنے اور ٹوٹنے نہیں دے گا، بڑھتے ہی جاؤ گے، بڑھتے ہی جاؤ گے۔ تو فلاح جو قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، ذکر کیا کرو گے، فلاح پاؤ گے۔ تو یہ فلاح عزیزان ملت اسلامیہ، آج حالات دیگرگو ہے، مسجد محافل میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی میلاد منانے والوں، جس نبی کے صدقے اور طفیل ہمیں سجدوں کی لذتیں ملی ہے، نماز جیسا عظیم تحفہ ملا ہے، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی نمازی بنیں گے، ہمارے بچے بھی نمازی بنیں گے، گھر میں کوئی نمازی نہیں بے نمازی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ خصوصاً عورتیں اگر اپنا مزاج بدل لینا بابا، کہ کھانا اسی کو ملے گا جو نماز پڑھے گا، کھانا اسی کو ملے گا جسے نمازوں کی کہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں تربیت سے جو ہے اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سید کائنات فاطمہ الزہرا کو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ دن بھر میں مولا علی کی خدمت بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ کی خدمت بھی انجام دے رہی ہے، حسنین کریمین کی خدمات بھی انجام دے رہی ہے، مدینے میں عورتوں کو رسول اللہ کی امت کی خواتین کو آپ دینی تعلیم سے روشناس بھی کرا رہی ہے، حدیثیں بھی پڑھا رہی ہے، قرآن بھی پڑھا رہی ہے، مسائل بھی سکھا رہی ہے۔ اور جب رات کا وقت آتا ہے، حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ کو، سیدہ کائنات کو ہم نے 2 ہی جگہ دیکھا ہے، یا تو خدمت خلق میں دیکھا ہے، اور جب رات کا وقت آیا ہے تو ہم نے گھر کے محراب میں دیکھا ہے، اور قرآن کی تلاوت کبھی کر رہی ہے اور کبھی سجدوں میں ہے، اور کہتی ہے کہ مولا کتنی چھوٹی راتیں تو نے بنائی ہے کہ فاطمہ جی بن کے تیری عبادت بھی نہیں کر پاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین، فیضان اہل بیت پاک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آج یہ حال ہے، لیکن اگر آپ تاریخ اسلام کو اٹھائیں تو تاریخ اسلام یہ فلاح کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شکر کے جو مظاہر ہیں، شکر کرنے کا سب سے افضل ترین طریقہ نماز ہے۔ آپ سمجھیں گے بھی، آپ نے ہارون رشید کا نام تو سنا ہوگا، اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی سلطنت کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ جب یہ کسی اپنے علاقے میں، جیسے عراق میں یا اپنے کسی ملک کے کسی خطے میں، علاقے میں اگر دور کر رہا ہے اور کہیں بادل کا ٹکڑا آسمان پر نظر آتا تھا تو اس بادل کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا اچھا تو طلوع ہوا ہے، نکلا ہے، کہ جا یہاں سے جہاں سفر کرنا ہے کر، اور جہاں تک جا سکتا ہے جا، اور جہاں برس سکتا ہے برس لے، تجھے میری ہی زمین ملے گی۔ یعنی اس کا ملک اتنا وسیع تھا، اس کی سلطنت اتنی بڑی تھی، کہتے ہیں سورج طلوع بھی اس کے ملک میں ہوتا تھا
اور غروب بھی اسی کے ملک میں ہوتا تھا. اس کی سلطنت اتنی بڑی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، شکر کے مظاہر دیکھیں کہ زبیدہ خاتون ہارون رشید کی اہلیہ ہیں. بڑی نیک خاتون تھی، زاہدہ تھی، عابدہ تھی. جانتے ہیں یہ تفلحون کو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، شکر کو میں اصل موضوع کی طرف چلوں گا. زبیدہ خاتون نے، پاک باز خاتون نے، تہجد کی پابند تھی، نمازوں کی پابند تھی. اللہ اللہ بادشاہ ہارون رشید کی آنکھوں کا تارا تھی. اس نے اپنی خاص جو ہے کمائی سے، اس کی جو پونجی تھی، کمائی بولے تو سلطنت اسی کی تھی بابا، 30 باندیاں خریدی تھی. کتنی؟ 30 باندیاں. اس زمان میں غلام بھی خریدے جاتے تھے، غلام بھی بیچے جاتے تھے. حضرت بلال حبشی کے بارے میں سنا ہے؟ حضرت بلال حبشی غلام نہیں ہے. اب حدیث شریف میں آتا ہے قال شاعر بلال ابن رباح خیر بلال. کسی شاعر نے پڑھا کہ بلال ابن رباح اچھا بلال ہے. صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً موجود تھے. کہا کذب تکا تم نے غلط کہا. کہا کیا کہوں؟ کہا یہ کہو کہ بلال رسول اللہ خیر بلال. بلال ابن رباح نہیں بولنا، آپ یہ کہو کہ رسول اللہ کا بلال تمام بلالوں میں سب سے اچھا بلال ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں اس زمانوں میں غلاموں کو خریدنے کا، بیچنے کا، حالانکہ اسلام نے اس کے حوالے سے ایک مضبوط جو ہے قانون عطا فرمایا ہے. دیکھیں کہ زبیدہ خاتون نے، کس نے؟ زبیدہ خاتون نے 30 باندیاں، یہ فلا سمجھا رہا ہوں آپ کو، خریدی، خرید کے لایا محل میں لانے کے بعد کہا جو میں پہنتی ہوں تمہیں پہناؤں گی، جو میں کھاتی ہوں تمہیں کھلاؤں گی. جس طرح سے میں عیش و عشرت میں رہتی ہوں، اے باندیو تم بھی جو عیش و عشرت میں رہو گے. لیکن سنو، آج معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ تمہیں وہی کرنا ہے جو میں بتاؤں گی، تمہیں وہی کرنا ہے. مظاہر تشکر سمجھا رہا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، تمام باندیوں نے بیک زبان کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ کہیں گے. اب تاریخ کا یہ بنیادی پہلو ان خواتین کے حوالے سے سنے کہ زبیدہ نے جن باندیوں کو خریدا تھا، وہ باندیاں کوئی معمولی باندیاں نہیں تھی. وہ دور کیسا پاکیزہ دور تھا. آج کی خواتین بھی سنے اور آج کے جو ہے حضرات بھی جو ہے سنے کہ 30 کی 30 باندیاں قرآن مجید کی حافظہ تھی. کیا آپ کے شہر راجکوٹ میں کوئی ایک حافظہ بھی موجود ہے؟ یہ لمحے فکر ہے. حفاظ تو مل جاتے ہیں، معلوم نہیں کیسا انجانا خوف جو ہے لوگوں نے بٹھا دیا ہے کہ بچیوں کو حافظہ نہیں بنانا چاہیے. بچیوں کو حافظہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نے ایسا عالی دماغ عطا فرمایا ہے. آج خواتین کو آپ تاریخ اسلام دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے جلیل القدر مفتیان جو مجتہد صحابہ تھے، ان سے جو مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، مسئلے کو حل کرنے کے لیے ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتے تھے کہ مسلمانوں کی ماں، مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حمیرہ کو، حضرت عائشہ کو آپ حمیرہ کہتے تھے، کبھی کبھی عائش بھی فرماتے تھے. آج ہی میں نے حاجی صاحب کو بتایا، رسول اللہ جب حضور محبت سے، حضرت عائشہ یہ حقوق تھے بیوی، میاں بیوی کے حقوق، یہ سیکھنا چاہیے. صرف جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بچیاں جو ہے پیروں کی ہے نا، ایسا بیویوں کو نا 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 بابا. رسول اللہ کی ازدواجی زندگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی حضرت عائشہ کو عائش کر کے پکارا فرماتے، آپ جو ہے ندا دیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دین کا نصف علم میری زوجہ مسلمانوں کی ماں، اس میں دین میری عائشہ سے جا کے لے لو. اور جانتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ میں، پوری
امت مسلمہ میں آج دنیا میں کروڑوں آپ کو حافظ تو مل جائیں گے، اور الحمدللہ اس علاقے میں بھی کئی مدرسے کروڑوں حافظ ہیں، اہل سنت میں کروڑوں حافظ ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے۔ فرشتوں میں کوئی ایک بھی، حضرت جبرائیل کے بارے میں بھی لکھا ہے ابن حجر حیثمی صاحب نے کہ وہ بھی حافظ قرآن۔ یہی وجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتوں کو اتنا شوق ہوتا ہے کلام سننے کا کہ فوراً رحمت کے فرشتے آ کے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں محلے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، فلاں آدمی فلاں بچی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، فوراً رحمت کے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں میں یہ اعزاز نہیں ہے، لیکن رسول کی رحمت کا سہارا مل گیا۔ ایک 10 سال کا بچہ اور ایک 10 سال کی بچی بھی پورے قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیتے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یہ 30 کی 30 بچیاں، 30 کی 30 باندیاں جسے زبیدہ خاتون نے خریدا تھا، کہا کہ یہ سب کی سب قرآن کی حافظہ تھی۔ اس پر جو ہے سر جوڑ کر سید صاحب قبلہ سادات یہاں پر موجود ہیں، آپ سماج کے جو ہے کرتا دھرتا افراد ہیں، اس سلسلے میں ذرا توجہ دینا کہ یقیناً ہمارے گھروں میں حافظہ، اچھا اصل بات بتانا بھول گیا، آج لاکھوں کروڑوں دنیا میں حافظ موجود ہے۔ حضرت ابو بکر بھی حافظ قرآن ہے، حضرت عمر بھی حافظ قرآن ہے، عثمان غنی بھی حافظ قرآن ہے، مولا علی بھی حافظ قرآن ہے، حضرت زید بھی حافظ قرآن ہے، حضرت ابن کعب بھی حافظ قرآن ہے۔ رسول اللہ نے اپنے کئی صحابہ کو حافظ قرآن بنایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے امت مسلمہ میں حافظ قرآن کون بنا تھا؟ شرف کسے ملا تھا؟ یہ شرف مردوں کو نہیں بلکہ امت مسلمہ میں سب سے پہلے جو قرآن کی حافظہ بنی ہے وہ کوئی مرد نہیں، وہ ایک خاتون ہے جسے تاریخ اسلام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے جنہوں نے قرآن کو سینے میں اتارا ہے۔ سبحان اللہ، محمد کے غلاموں کا کفن بینا نہیں ہوتا بابا۔ حافظ قرآن جب مر جاتا ہے نا بابا تو اللہ اسے قبر میں دفنایا بعد میں جاتا ہے، جب قبر کھودی جاتی ہے نا اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اور اس زمین کو بتا دینا کہ میرے کلام کا، میرے محبوب کو جو میں نے کلام دیا ہے اس قرآن کا حافظ آ رہا ہے، خبردار اس کے جسم کو تو درکنار اس کے کفن کو بھی ہاتھ مت لگانا۔ جب حافظ قرآن کا یہ عالم ہے تو رسول وہابی کیا لکھتا ہے کتابوں میں؟ اسماعیل دہلوی امام الوہابیہ دہریہ میں مردود اپنی کتاب میں لکھتا ہے معاذ اللہ رب العالمین رسول مر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی اختلاف ہے وہابیہ اور دیابنا کے ساتھ۔ اگر رسول کے بارے میں ایسے کلمات نہ لکھے ہوتے تو آج ہم ساتھ میں ہوتے بھائی بھائی، لیکن یہ فطرت اور قدرت کے اصول ہے۔ گدھا گھوڑا ساتھ نہیں رہتا بابا، کوا کبوتر ساتھ نہیں رہتا ہے، میٹھا میٹھا ہپا پر کڑوا کڑوا تھو تھو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ گدھا گھوڑا، ارے مچھلی ہے نا سمندر میں مچھلی رہتی ہے، بانگڑا مچھلی اور پاپلیٹ مچھلی بھی جو ہے نا اپنے گروپ میں رہتی ہے بابا، ہے نا، اس لیے دو رنگی چھوڑ دے سنی یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن جا یا سنگ بن جا۔ اپنوں کو پہچانو بابا، ہم عقیدہ لوگوں کے ساتھ رہو، ہم عقیدہ لوگوں میں رشتہ کرو، ہم عقیدہ لوگوں سے تعلق رکھو، اور یاد رکھنا جو کھا رہے ہو پی رہے ہو یہ سب حضور کی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے کہتے بابا یہ پچھلے دروازوں سے گھستے ہیں، رانگ انٹری مارتے ہیں بابا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت مسلمہ میں پہلی عورت۔ چلیے یہ جو بعض علاقوں میں دیکھا کہ یہ سنیوں میں معلوم نہیں کہاں سے آ گئی، کیا عورتوں کو حافظ نہیں بنا، عورتوں کو حافظہ نہیں بنانا چاہیے، استغفر، پڑھا ہی نہیں تاریخ ہو تو کتنی عورتیں ہیں
30 عورتیں جو قرآن کی حافظہ ہے. میں ذرا سمجھا رہا ہوں. حضرت زبیدہ خاتون فرماتی ہیں میں نے تم سبوں کو خریدا ہے اس لیے سنو. حضرت زبیدہ خاتون شکر کا جو ہے طریقہ بتا رہی ہے. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے محل میں تمہارے لیے ہر طرح کا آرام ہوگا, ہر طرح جو کھاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی, جو پہنوں گی تمہیں پہناؤں گی. تمہارا کام صرف یہی ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا گزرنا نہیں چاہیے کہ میرے محل میں قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو. وقت تقسیم کر لو, وقت بانٹ لو. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ میں شاہی محل کی بات کر رہا ہوں. ایک دور وہ دور تھا جب شاہی محلوں میں 24 گھنٹوں میں مسلسل قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی. لیکن آج ہمارے گھروں میں قرآن کا حال کیا ہے؟ آج قرآن کو ہم نے تختے پر اٹھا کر رکھ دیا ہے, تاکہ نسیاں پر اٹھا کر رکھ دیا ہے. قرآن کو ہم نے قسم کھانے والی کتاب بنا کر رکھ دیا ہے. قسم کھا لیا بات ختم ہو گئی. یا قرآن کو ہم نے نصابی کتاب بنا دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا قرآن کھل گیا, اور اس کے بعد 11 مہینے وہ قرآن ترستا ہے. آپ کو معلوم ہے حضور فرماتے ہیں جب قرآن اٹھا کے لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے نا بابا, تو قرآن وہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اس نے میرے حق کو تلف کیا ہے, اس نے مجھے ویران کیا, اس کے گھر کو تو قبرستان بنا دے, ویران بنا دے. اس لیے قرآن اگر گھر میں رکھے ہو نا بابا, اس کو پڑھا کرو بابا, اس کے حقوق ہیں. ہمیشہ کم سے کم 5-10 جو ہے پارا نہیں تو کم سے کم رکو تو پڑھ لیا کرو. گھر میں برکت بھی ہوگی, رحمت بھی ہوگی, اور وہ قرآن قیامت کے دن سفارشی ہوگا, شفاعت کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ مظاہر تشکر ہے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شکر کے طریقے یہ قرآن نے کہا اعلیٰ اللہ اذکروا اعلیٰ اللہ, اللہ کی نعمتوں کا جو ہے چرچا کیا کرو. لعلکم تفلحون, تمہیں فلاح ملے گی, فلاح ملے گی, بھلائی ملے گی. ہم حضور کی میلاد کیوں کرتے ہیں اس کو آپ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم کیوں دیا ہے, بار بار یاد دے رہا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. غور کریں قرآن پر, ذرا اس ربط کو آپ محفوظ رکھیں کہ قرآن سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو. کیوں؟ فلاح پاؤ گے. اچھا ٹھیک ہے, چرچا کیا کریں. چرچا کرنے کا اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ فلاح پاؤ گے, دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہیں ملے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ہی ارشاد فرماتا ہے ایک جگہ پر, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ تو تعویذ مل گئی بابا, بڑا نسخہ ہاتھ مل گیا کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کا یہ میرا شکر ہے. یہ کیا ہے؟ میرا شکر ہے. کہتے ہیں شکر ادا کرو گے تو ہوگا کیا؟ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ, لام تاکید کے ساتھ, یعنی بہت تاکید کے ساتھ قرآن نے کہ اگر تم ذکر کرو گے, شکر کرو گے, تمہارا ذکر کرنا یہ شکر ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, تمہاری نعمتوں کو میں بڑھاتے رہوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا ٹھیک ہے, قرآن کا یہ بھی فرمان, لیکن ایک جگہ پر قرآن فرماتا ہے فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو گے, گننا چاہو گے, گن نہیں پاؤ گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قرآن ہی کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو, میری نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو, میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو, اور اللہ قرآن میں ہی فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا تم حساب نہیں کر سکتے, میری نعمتیں تم پر بے حساب ہے, میری نعمتیں تم پر بے حساب ہے. کبھی نعمت میں آپ کو بتاؤں گا, اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ورنہ اللہ کی نعمتیں ہماری باڈی میں, آپ ڈاکٹر سے پوچھے, سید صاحب سے پوچھے, آپ کو بتائیں گے کہ آنکھوں ایک ایک نس اندر کی جو پائپ لائن ہے, کیا قدرت کا شاہکار ہے, ایسی نعمتیں.
ہمارے اندر ہی یہ بال، یہ آنکھیں، بابا یہ آنکھیں اگر یہاں پر نہ ہو، یہاں اگر ہو تو، یہ آنکھیں اگر یہاں ہو تو کتنا بھدا لگے گا. ہزاروں نام اس کے رکھ دیے جائیں گے، کانا ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. تو صرف آنکھیں نعمت نہیں، اپنی جگہ پر ان کا ہونا یہ بھی نعمت ہے. اور پھر آنکھیں ہیں اور دیکھ رہا ہے، یہ بھی نعمت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو. کیوں ذکر کیا کرو؟ کہ میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تاکید کے ساتھ میں برکت دوں گا. اور خود فرماتا ہے کہ نعمتوں کو شمار کرو گے تو بھائی جو شمار نہیں کی جا سکتی تو اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے گننا بھی، معلومات بھی تو ضروری ہے. پیسے کا حساب برابر رکھتے بہت سے انسان کی فطرت ہے، عام حالت ہے. آپ کیا میں کیا، لا فرق نہیں، کوئی فرق نہیں پاوا. لیکن قرآن کا اسلوب دیکھیے کہ اللہ، اور قرآن سچ کہتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بہتر، اللہ سے سچا، سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ نعمتوں کا چرچا کرو، اور خود فرما رہا ہے میری نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جب حکم دے رہا ہے اس حکم پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن یہ بھی فرما رہا ہے کہ شمار نہیں کر سکتے. جب شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کی نعمتوں کو شکر کیسے ادا کرے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں بابا. اور اللہ ناممکن چیز پر عمل کرنے کا حکم دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی چیز غلط ہے، کیونکہ قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. اللہ نے انسان کو اتنی ہی، فطرت کو اس کی اتنی ہی کہتے بوجھ ڈالا ہے جس کو وہ اٹھا سکتا ہے. تو آخر بھئی اللہ جب غلط بات کا حکم دے نہیں سکتا اور ہم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو آخر نعمتوں کا حق کیسے ادا ہوگا بابا؟ اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ کتنی نعمتیں، یہاں بیٹھنا بھی نعمت، سانس لینا بھی نعمت. ہاں سادی شیرازی فرماتے ہیں ہر نفسے کے فیرو بھی ربط مومنت حیات است. جو سانس اندر جا رہی ہے وہ زندگی بڑھا رہی ہے. وجو برمی آیت، جب سانس باہر کو آتی ہے کہتے ہیں وہ زندگی کو بڑھانے والی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بر ہر نفس یک نعمت، ہر ایک سانس پر ایک نعمت ہے. آدمی صرف اپنے سانسوں ہی کا حساب لگا لے، نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا بھی کرنا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. اور اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، قل، محبوب اپنی امت سے کہہ دو، قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں میرا شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں. شکر کہتے کسے؟ پہلے سے سمجھا. شکر کہتے، پھر آخر میں ہم میلاد پر ایک نتیجے پر پہنچیں گے. شکر کی ڈیفینیشن قرآن نے جو ہے شکر کا حکم دیا ہے، صبر کا حکم دیا ہے. شکر کہا کسے جاتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی اور دیگر صوفیاء کرام فرماتے ہیں شکر کی ڈیفینیشن یہ نہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، کروڑوں احسان ہے تیرا، کروڑوں شکر ہے. گرچہ کسی حد تک یہ بھی ایک کیفیت ہے شکر ادا کرنے کی، لیکن شکر کی حقیقی تعریف یہ نہیں ہے. جس شکر کو رسول اللہ نے سمجھایا ہے، قرآن نے سمجھایا ہے کہ شکر کہتے کسے ہیں. جنید بغدادی سید الطائفہ، حضرت جنید بغدادی اور صوفیاء کرام اپنی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں، سنو شکر کسے کہتے؟ ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ شکر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شکر سمجھ میں آیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے. شکر کا مطلب یہ نہیں کہ 100 مرتبہ تسبیح لے لیا روزانہ.
شکرن للہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن شکر کا یہ حقیقی مفہوم نہیں ہے۔ اب مطلب یہ بنا کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے جو نعمت آنکھ عطا کی ہے، حرام چیزوں سے آنکھوں کو بچانا یہ شکر الہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین، فیضان اہل بیت پاک، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت۔ آج آنکھیں، آج نوجوان، خصوصاً نوجوان طبقہ موبائل میں، ٹچ موبائل میں اتنا گم ہو چکا ہے، اتنا گم ہو چکا ہے کہ اس کا استعمال، اس کا مس یوز کہاں اور کون کر رہا ہے۔ 1 لاکھ 2 لاکھ کے بابا والدین جو ہے خوشی میں موبائل تو دے دیتے بابا، اور بعد میں تباہی اچانک دستک دیتی ہے۔